ایک زمانہ تھا کہ جب لاہور شہر کو باغات کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہاں کا موسم ہر آنے والے کو ویلکم کرتا تھا۔ تب نہ زیادہ موٹر وہیکلز ہوتی تھی اور نہ ہی زیادہ انڈسٹریز۔ اس زمانے کے لاہور میں ٹانگیں چلا کرتے تھے اور لوگ مزے سے شہر بھر کا چکر لگاتے۔ لیکن آج کا لاہور اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ فضائی آلودگی اور پھر اسموگ کے باعث آج کے ٹائم پر یہ شہر کیپٹل آف پولوشن بن چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس اسموگ زدہ لاہور کی بنیادی وجوہات اور اس کے حل کو بریک ڈاؤن کرنے والے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عثمان حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل سو لیٹس اسٹارٹ۔ یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب لاہور سمیت پنجاب کے مختلف حصے شدید اسموگ کی لپیٹ میں۔ سال گزرتے ہی اسموگ کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر یہ اسموگ کیا بلا ہے۔ اسموگ دھوئیں اور دھند کا مکسچر ہے جس سے عموماً زیادہ آبادی والے انڈسٹریل اور میٹروپولیٹن شہر متاثر ہوتے ہیں۔ لفظ اسموگ انگریزی الفاظ اسموک اور فوگ سے مل کر بنا ہے۔ اس طرح کی فضائی آلودگی نائٹروجن آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، اوزون، دھواں یا کم دکھائی دینے والی آلودگی مثلاً کاربن مونو آکسائڈ، کلورو فلورو کاربنز وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسموگ بننے کی بڑی وجہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے زہریلی گیسوں کا نکلنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سارا ملبہ کسانوں پر ڈال کر حکومت اپنی جان چھڑاتی نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سٹبل برننگ ایک وجہ تو یقیناً اور موسم سرما کے آغاز پر کسان خاص طور پر چاول کی فصل کے بقایا جات کو جلاتے ہیں جس سے فضائی آلودگی بڑھتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سب کچھ سچ بتا ہی کہاں جاتا ہے۔ لاہور میں دھوئے کا واحد سبب فصلوں کی باقیات کو جلانا نہیں ہے بلکہ لاہور پہلے ہی بہت زیادہ آلودہ ہے۔ جیسا کہ صنعتی اخراجات اور گاڑیوں کے دھوئیں سے لاہور میں کئی فیکٹریاں ہیں جو کم معیار کا ایندھن استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے نکلنے والی آلودگی اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں لاہور میں ہزاروں رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں جو ہوا میں مزید آلودگی پھیلا رہی ہیں۔ یہ لاہور کی مجموعی آلودگی میں 50% حصہ ڈالتی ہیں اور لاہور کے اطراف کے شہروں کو بھی متاثر کرتی ہیں جیسے گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان وغیرہ۔ لاہور کی جغرافیائی پوزیشن اسے آلودگی کا مرکز بنا دیتی ہے۔ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ لاہور اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اسموگ کرائسس سے گزرا ہے۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں کو بند کرنے کے آرڈرز دے دیے ہیں۔ لاہور کی اتھارٹیز کو اس وقت ہیلتھ ایمرجنسیز کا سامنا ہے۔ جہاں پاکستان کے دوسرے شہروں کراچی اور اسلام آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 150 تک ہے، وہیں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے لے کر 800 تک ہے۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے کئی علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ کنسٹرکشن پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے اور اسی طریقے سے آٹو رکشہ کو کچھ وقت کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے۔ ہر سال لاہور کے اسموگ کرائسس بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ 2021 کے سال میں لاہور کی ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کے قریب تھی۔ 2022 کے دوران 580 پر پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد 2023 میں 708 تک پہنچ چکی تھی اور اب 2024 میں یہ ایئر کوالٹی انڈیکس 800 تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں۔ اس کا جواب میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اسموگ کتنی خطرناک ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے ایک آرٹیکل کے مطابق اسموگ کے دنوں میں مریضوں کی تعداد میں 30 سے 40% اضافہ ہو جاتا ہے اور اب ایسے مریض بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کی دمے کی بیماری کی کوئی ہسٹری نہیں، لیکن اسموگ کی وجہ سے وہ مستقل دمے کا شکار ہو گئے۔ آلودہ ہوا میں سانس لینے سے اسموگ سانس کی نالی سے ہوتے ہوئے پھیپھڑوں پہ جاتی ہے جو پنکچر بھی ہو سکتے ہیں۔
स्मॉग फेफड़ों में खून में शामिल होकर हमारे जिस्म के ज्यादातर एज़ा को नुकसान पहुंचाती है, जबकि स्मॉग से आलूदा हवा हार्ट अटैक का सबब भी बन सकती है। स्मॉग हमारी जिल्द और आंखों को भी मुतासिर कर रही है, जिसकी वजह से आंखें सुर्ख हो जाती हैं और इनमें खारिश होने लगती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं तो इन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस वक्त हुकूमत के पास क्लाउड सीडिंग का ऑप्शन है, जिसके जरिए लाहौर को बचाया जा सकता है या एटलीस्ट स्मॉग के असरात को कम किया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग एक मसनूई तरीका है जिसमें बादलों के अंदर मखसूस केमिकल शामिल किए जाते हैं ताकि बारिश के इम्कानात बढ़ सके। इसमें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या खुश्क बर्फ जैसे मवाद को बादलों पर छिड़का जाता है, जिससे पानी के ज़रात आपस में मिलकर बड़े कतरे बनाते हैं और यूं बारिश या बर्फबारी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये तरीका काफ़ी हद तक मौसर साबित होता जा रहा है। इसके अलावा आवाम को भी खुद से अहम इक़दामात करने की ज़रूरत है, जैसे कि आउटडोर सरगर्मियों को महदूद करना होगा क्योंकि बाहर की हवा नुकसानदेह। घर के अंदर रहने को तरजीह देना होगी और खिड़कियां बंद रखना होगा। अगर किसी मजबूरी में घर से निकलना पड़े तो फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। लेंसेज लगाने की बजाय ऐनक लगाई जाए तो ये बेहतरीन है। स्मोक के दौरान वर्जिश से दूर रहें, खुसूसन दिन के दरमियानी वक्त में जब जमीन पर ओजोन की सतह बहुत ज्यादा होती है। बाहर से घर वापसी या दफ्तर पहुंचने पर अपने हाथ, चेहरे और जिस्म के खुले हिस्सों को धो लें। पानी और गर्म चाय का ज्यादा इस्तेमाल करें। सिगरेट नोशी वैसी ही कोई अच्छी आदत नहीं, ताहम स्मोक के दौरान इससे मुकम्मल गुरेज करना ही बेहतर है। इसके अलावा अपनी जाती ट्रांसपोर्ट को कम करने और अवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। पाकिस्तान में खुली फिजा में कचरा जलाने को भी बंद किया जाए क्योंकि इससे आलूदगी में इजाफा होता है। हमें माहौल दोस्त तरीके अपनाने होंगे और यहाँ हमें हुकूमत की मदद भी करनी है। फिलहाल ये स्मॉग सिर्फ लाहौर और इसके करीबी शहरों में है और आहिस्ता आहिस्ता दीगर शहरों की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसे रोका ना गया तो ये पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है और फिर इसको ख़त्म या काबू पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की तरह इंडिया भी स्मॉग से अफेक्टेड है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत अब तक इस मसले से निपटने में नाकाम रही और पाकिस्तानी पंजाब को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है, जबकि हमारे लोग भारत को कसूरवार समझ रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि सियासी मामलात को एक साइड पर रखकर तमाम ममालिक को स्मॉग के खिलाफ मुश्तरका जंग लड़नी चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई हो। अपनी कीमती राय दें। इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।